بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فضیلہ صابر ہے۔ میں اس وقت امریکہ کی ریاست نیواڈا کے محکمہ لینڈ سیکیورٹی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ پاکستان میں میرا تعلق ضلع اوکاڑا کے نواحی گاؤں سے تھا۔ میری والدہ مجھے جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ جبکہ میں 6 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب میرے والد محترم فوت ہوئے تو میرا بڑا بھائی 11 یا 12 سال کا تھا، اور یقین کریں میرے بھائی نے مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائی نے والد صاحب کے انتقال کے بعد خود پڑھائی چھوڑ دی اور میری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ والدین کی وفات کے بعد جب ہم بالکل یتیم ہو گئے تو 10-12 دن پھپھو نے ہمیں کھانا پینا دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ میں چونکا وقت 6 سال کی بچی تھی۔ ایک دن میں نے بستر پر ہی چھوٹا کر دیا تو پھپھو نے پہلے میرے بھائی سے سارا بستر اور چارپائی دھلوائی اور بعد میں ہماری کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرا بھائی مجھے لے کر خالہ کی دہلیز پر چلا گیا۔ خالہ نے ہمیں رکھنے کی یہ حامی تو بھر لی، مگر خالو نہ مانے تو مجبوراً خالہ کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا تو میرا بھائی مجھے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے دکان سے بیسن ادھار لیا، آلو چنے لیے، گھی لیا اور گھر آ کر جیسے تیسے سموسے بنا کر رکھ دیے۔ میں نماز فجر کے وقت اٹھ کر آگ جلائی، سموسے تلے اور اسکول جانے کے ٹائم پر تھال میں سجا کر سموسے اور چٹنی سر پر رکھے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اسکول چل دیا۔ میں سارا دن پڑھتی رہی۔ میرا بھائی اسکول کے باہر اسٹاپ پر بیٹھا سموسے بیچتا رہا۔ جب بچوں کو 15 منٹ کے لیے بریک ہوئی تو میرے بھائی کے تقریباً سارے سموسے بک گئے۔ صرف 6 سموسے میرے بھائی نے اپنے اور میرے لیے بچا کر رکھ لیے، جو کہ چھٹی کے بعد اور رات کے وقت روٹی کھانے کی جگہ پر استعمال ہوئے۔ میں چونکا ابھی وقت دوسری جماعت میں تھی، جبکہ میرا بھائی بھی 11-12 سال کا تھا، اس لیے روٹی ہانڈی بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، نہ مجھے سمجھ تھی۔ پھر بھی میرا بھائی اتوار والے دن میرے لیے روٹی، سالن یا چاول بنانے کی کوشش کرتا، گو کہ وہ زیادہ تر خراب ہو جاتے، کھانے کے بھی قابل نہ رہتے، مگر پھر بھی میرا بھائی میری خاطر یہ کوشش ضرور کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میرا بھائی میری خاطر محنت کرتا رہا، میں پڑھتی رہی۔ سموسے کھا کر ہم اپنی بھوک مٹاتے رہے، جیسے تیسے زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ سال بعد زمینوں کا ٹھیکہ بھی مل جاتا۔ میرا بھائی میری تعلیم اور شادی پر خرچ کرنے کی خاطر محفوظ کر لیتا۔ جب میرا بھائی 17-18 سال کا تھا، اس نے زمین ٹھیکے پر دینا بند کر دی اور خود کاشت کرنے لگا۔ اب میرا بھائی صبح میں مجھے اسکول چھوڑتا اور واپس آ کر اپنے کھیتی باڑی کے کام نپٹاتا۔ دوپہر میں سموسے بنا کر بریک ٹائم اسکول پہنچ جاتا، لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول میں سموسے بیچتا اور چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر واپس آ جاتا۔ اب میں کھانا بنانا سیکھ چکی تھی۔ جیسے تیسے بنتا، میں کھانا بناتی اور میرا بھائی کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا۔ سیکنڈ ٹائم کو مجھے ٹیوشن پر چھوڑ کر اپنے ذمہ داری کے کام نپٹانے لگتا اور شام کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مجھے ساتھ لیے ہوئے واپس گھر آ جاتا۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، تھوڑی دیر ہم بہن بھائی آپس میں گفتگو کرتے، جس کا زیادہ تر موضوع میری پڑھائی اور میرا مستقبل ہوتا۔ میں نے پڑھائی میں بہت محنت کی، یہاں تک کہ میری ٹیچرز کے گائیڈ کرنے پر میں نے اے لیول کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے اسکالرشپ پر امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ میرے اخراجات پورے کرنے کی خاطر میرے بھائی نے اپنی ساری زمین بیچ دی اور مجھے تعلیم دلوانے کی خاطر اسکالرشپ پر امریکہ بھیج دیا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی اور میری محنت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے امریکہ میں ہی ہوم لینڈ سیکیورٹی مینجمنٹ میں ملازمت کی آفر دی گئی، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ البتہ جیسے ہی میں نے ملازمت شروع کی، میرا رابطہ بھائی سے بہت کم ہو گیا۔
یہاں تک کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی شادی کے متعلق بتایا تو بھائی کی شادی پر جانا درکنار، مجھے تو بھائی کی شادی والی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔ اس کے باوجود میرے بھائی نے مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور مجھے ترقی کی دعائیں دیتا رہا۔ یہاں تک میں نے اپنی سوسائٹی میں رہنے والے پاکستانی فیملی کے لڑکے طلال سے شادی کر لی۔ طلال کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ میں نے شادی کے لیے بھائی سے پوچھا تک نہ، بلکہ شادی کے بعد بھی بھائی کو بتانا گوارا نہ کیا۔ شادی کے بعد میں طلال کے ساتھ فیصل آباد اس کے گھر گئی تو اچانک اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ امریکہ سے منگوا لیتے ہیں، مگر اس نے مجھے میرے بھائی سے گھر میں حصہ لینے کا کہا۔ تو میں طلال کی باتوں میں آ کر بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا میرا بھائی سائیکل پر رکھے ٹوکرے میں سموسے سجائے بیچنے جا رہا تھا۔ میرا بھائی تو مجھے نہ پہچان سکا کیونکہ میری کامیابیوں نے مجھے بدل دیا تھا، مگر میں نے بھائی کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ جب میں نے اپنا تعارف دیا تو میرا بھائی مجھے گلے لگا کر سسکنے لگا، مگر پہلی بار مجھے بھائی کو بھائی کہتے ہوئے شرم آنے لگی کیونکہ میرا تعلق اب ایلیٹ کلاس سے تھا۔ اگر مجھے گھر سے حصہ نہ لینا ہوتا تو شاید میں اپنے سگے بھائی کو بھائی ماننے سے انکار کر دیتی۔ مجھے میرے بھائی کے جسم سے پسینے کی بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ میں نے سانس روک کر بھائی کو دھکا دیتے ہوئے خود سے لگ کیا، اور پھر جب اپنے شوہر کا تعارف دیا تو میرے بھائی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب بھائی کے حواس بحال ہوئے تو مجھے اور میرے شوہر کو گھر لے گیا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملوایا۔ جب میرا بھتیجا اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے لیے اسٹیل کے گلاس میں کولڈ ڈرنک لے کر آیا تو میرا دل اسٹیل کے گلاس کو دیکھ کر اتنا خراب ہوا کہ مجھے الٹی آ گئی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کے گھر میں سب سے قیمتی برتن وہ اسٹیل کا گلاس تھا، ورنہ میری بھابھی خود مٹی کے برتن بنا کر گھر میں استعمال کرتی تھی۔ گزرے ہوئے کل تک اسی گھر کے در و دیوار سے مجھے محبت تھی۔ میرے بھائی نے مجھے شہزادیوں کی طرح اسی گھر میں رکھا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے میرے لیے یہ گھر نہیں مل تھا، مگر آج مجھے اسی گھر سے گھن آ رہی تھی۔ البتہ میرے کمرے میں میری چارپائی پر بہترین بستر لگا ہوا تھا اور میرا بھائی ہر وقت ہر حال میں میرا بیڈ اور بستر ٹھیک رکھتا تھا تاکہ کسی بھی وقت میری بہن آئے تو اسے آرام کرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب مجھ سے بات ہوئی تو میرا شوہر سمجھ گیا۔ میرا شوہر میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے فوراً میرے بھائی سے مدعے کی بات کی، گھر میں سے میرا حصہ الگ کرنے کا کہا۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرا بھائی طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ بہن پر قربان کر دیا، تم کون ہوتے ہو گھر سے حصہ مانگنے والے؟ اور ساتھ ہی بڑے مان سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کو میری مجبوریوں کا پتہ ہے، وہ بھی مجھے گھر سے بے گھر نہیں کرے گی۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں میرے لیے مان تھا جو میں نے یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں نے ساری زمین بیچ کر تمہاری پڑھائی پر لگا دی، اب گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو میں واپس آ گئی اور اپنے شوہر کے کہنے پر بھائی پر بٹوارے کا کیس کر دیا۔ مل ملاپ کر کے ہم نے جلد فیصلہ کروا لیا، کیونکہ پاکستانی قانون میں امریکی نیاد کے سامنے پاکستانی لوگوں کی اوقات آوارہ کتوں سے بھی کم تھی۔ پولیس کی مدد سے گھر خالی کروا کر بیچ دیا، اپنا حصہ وصول کیا، باقی پیسے بھائی کو دیے اور امریکہ واپس آ گئے۔ امریکہ آ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، جبکہ دوسری طرف میرا بھائی جسے میں نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے بیٹے کو کینسر ہو گیا۔ بھائی کے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے مشکل سے بنتے تھے، کو جا کے کرایہ دے پاتا اور بچے کا علاج کروا پاتا۔ میرے بھتیجے کی تکلیف بڑھ گئی اور علاج کے لیے پیسے بھی نہ رہے۔ دوسری طرف سے 3 ماہ سے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے
میرے بھائی کو مالک مکان نے مکان سے باہر نکال دیا۔ میرا بھائی باقی سب کچھ برداشت کر گیا مگر اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو اس کی رضامندی سے طلاق دے دی۔ میرے بھتیجے کا کینسر پھٹ گیا، بلکہ زخم بیرونی جلد پر بن گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ میرے بھائی کے پاس علاج کے لیے پیسے بالکل نہ تھے۔ بقول لوگوں کے میرا بھتیجا جب کیڑوں کے کاٹنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکتا اور روتا تو میرا بھائی میرے بھتیجے کے زخم میں پٹرول ڈال دیتا، جس طرح کتوں کے زخموں میں ڈالا جاتا ہے۔ جب میرے بھتیجے کا زخم پھیلتا ہی گیا تو میرا بھائی اپنے بیٹے کو سسک سسک کر مرتا نہ دیکھ سکا اور خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، خود گرفتاری دے دی اور آج کل جیل میں ہے۔ جبکہ دوسری طرف میری بیٹی کو بھی کینسر ہو چکا ہے۔ کچھ نسوانی مسائل کی وجہ سے میری اولاد بھی مزید نہ ہو سکی۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیٹی کا علاج بھی چل رہا ہے، مگر میری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی کس تکلیف سے گزرا ہوگا۔ میرے بھائی نے تو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، مگر مجھ سے لکھی تقدیر سے آتی ہوئی بیٹی کی موت بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ بیٹی کی تکلیف نے مجھے دماغی مریض بنا دیا ہے۔ مجھے جاب سے کچھ عرصے کے لیے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میرا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج چل رہا ہے۔ میں آج بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر پاکستان بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ میں پاکستانی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بھائیوں کی قربانیوں کا احساس کریں۔ انہیں بے شک اچھا صلہ نہ دیں، مگر ان پر میری طرح ظلم نہ کریں۔ میں فضیلہ صابر گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مالی حالات میں بھائی سے زیادہ مضبوط ہیں اور آپ ہفتے میں ایک بار ملاقات کر کے یا صرف فون پر بھائی کے حالات پوچھ لیں اور ساتھ کہہ دیں کہ آپ ہر ضرورت میں بھائی کے ساتھ ہیں، تو آپ کا بھائی بھی خود کو کمزور محسوس نہیں کرے گا، بلکہ خود کو خوش قسمت اور امیر ترین شخص سمجھے گا۔ اپنے بچے اور بیوی کو آپ کی مثالیں دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب